اس نے پیچھے سے آواز دے کر مجھے روکنا چاہا۔ میں نے غصے سے مڑ کر دیکھا۔ تمہاری گاڑی میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں پیدل ہی یہ بک پڑھتی ہوئی چلی جاؤں۔ میں بک کھول کر پڑھتے ہوئے تیز چلنے لگی۔ اس وقت مجھے شانی کی کوئی بات نہیں سننی تھی۔ ایسے ہی روڈ پر بک پڑھتے ہوئے چلو گی تو گھر نہیں سیدھا ہاسپٹل پہنچ جاؤ گی۔ ہاسپٹل بھی مجھے ہی لے جانا پڑے گا۔ شانی بڑی معصومیت سے بولا، اسی وجہ سے میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی ہوں۔ مجھے پتا ہے تم گاڑی میں بھی یہی بکواس کرو گے، ویسے بھی میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گی، میں نے تڑک کر جواب دیا۔ تو کچھ پل کو وہ چپ سا ہو گیا۔ اور میری منزل تم ہو، شانی بڑبڑایا۔ میرے غصے میں اضافہ ہوا۔ وٹ؟ میں رک گئی اور غصے سے اسے دیکھنے لگی تو شانی کچھ گڑبڑا گیا۔ آؤ، میں بالکل چپ رہوں گا، کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ دیکھو، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز میرے ساتھ چلو، میں بکواس نہیں کروں گا۔ پکا کوئی بکواس نہیں کرو گے؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ پکا؟ اب چلو نا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں پل بھر کے لیے اس کے سارے کارنامے بھول چکی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ آسیہ نے ایک ہاتھ میں فون پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے کپڑے استری کر رہی تھی۔ میرے کپڑے استری ہو گئے؟ اجمل نے آواز دی۔ نہیں ہوئے۔ اچھا آبدہ، میں بعد میں کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ آسیہ فون رکھتے ہی جلدی جلدی کپڑے استری کرنے لگی۔ ابھی تک کپڑے استری نہیں ہوئے، کمال ہے۔ اور میرا موبائل کہاں ہے؟ اجمل بھی ادھر ہی آ گئے۔ وہ میرے پاس ہے، میں آبدہ سے بات کر رہی تھی۔ میرے موبائل کی بیٹری لو ہو گئی تھی تو آپ کا موبائل اٹھا لیا۔ آسیہ نے اجمل کی جانب موبائل بڑھایا۔ میرے موبائل کی بھی بیٹری لو کر دی تم نے، پر تمہاری باتیں ختم نہ ہوئیں۔ اجمل مصنوعی غصے سے بولے، آپ کون سا بل گیٹس ہیں؟ یہ تھوڑی دیر فون نہ چلے تو کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ آبدہ نے بھی اسی انداز میں جواب دیا تو اجمل ہنس پڑے۔ ایسا کرتے ہوئے پورا 1 ماہ ہو گیا تھا۔ شانی روز مجھے گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر ڈراپ کرتا تھا۔ اس دوران اس کی بکواس باتیں الگ سے تنگ کرتی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کچھ بھی ہو جائے، اب میں شانی کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور وہ ہمارے گھر سے چلا جائے۔ بیٹا اتنا جلدی کیسے آ گئی؟ امی نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ میں جن سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، پر وہ پیچھا چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے تیز سے بیگ کو صوفے پر پھینک دیا۔ امی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کون؟ امی نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا لاڈلا شانی، میں نے غصے سے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ امی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ان کو میری کوئی فکر نہیں تھی، ابھی بھی اپنے لاڈلے کی پڑی تھی، ایسے جیسے میں نے اسے قتل کر دیا ہو۔ مجھے چھوڑ کر آفس چلا گیا۔ آپ نے اس عذاب کو یہاں رہنے کا کیوں کہا؟ وہ ہاتھ منہ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہے۔ میں پھٹ پڑی۔ اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی اسے۔ بیٹا ایسے نہیں بولتے، امی نے دکھی لہجے میں کہا۔ میں نے امی کو صوفے پر بٹھایا اور خود نیچے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ امی ایسے ہی بولتے ہیں، کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ 1 مہینہ ہو گیا ہے، اب تک اس کی کمپنی نے اسے گھر نہیں دیا۔ امی اب بہت ہو گیا، اسے یہاں سے جانے کا کہہ دیں، اور میری طرف سے اس کے لیے آج بھی انکار ہے، بس وہ یہاں سے چلا جائے۔ امی کا ہاتھ تھام کر میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ امی دکھی تھی، پر اس وقت مجھے شانی سے چھٹکارا پانے کی ضد تھی۔ وہ میری بہن کا بیٹا ہے رامین، وہ میرے لیے بہت عزیز ہے، میں اسے ایسے کیسے کہہ دوں کہ چلا جائے؟ امی نے میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر التجا کی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں بہت دکھ ہوا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑا کر اٹھ گئی۔ آپ نے ہمیشہ اسی کو سپورٹ کیا ہے، آپ اسے یہ تو کہہ سکتی ہیں کہ مجھ سے دور رہے، کوئی ضرورت نہیں گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر چھوڑنے کی۔ یہ کہہ کر میں وہاں رکی نہیں، سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ امی لاؤنج میں پریشان بیٹھی شانی کا انتظار کر رہی تھی اور میں کچن میں اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھی۔ تبھی شانی آیا اور امی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، ایسے جیسے اسے پتا ہو کہ امی کیوں پریشان ہے۔ خالہ، مجھے میری کمپنی نے گھر دے دیا ہے، یہ دیکھیں اس کی چابی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ شکر ہے جان چھوٹی بیٹا، پر تم یہیں رہو۔ امی نے شانی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بھی چپ نہ رہ سکی۔ امی جا رہا ہے تو اسے جانے دینا، میں نے کچن سے آواز لگائی۔ خالہ، میں آتا جاتا رہوں گا، ایسے اچھا نہیں لگتا، اور رامین کا جواب بھی مل گیا۔ اب میرا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اس سے پہلے کہ امی کچھ کہتی، شانی تسلی امیز انداز میں بولا، پر بیٹا۔ نہیں خالہ،
مجھے بولنے دیں۔ شانی نے امی کے ہاتھ تھام کر انہیں کہنے سے روکا، میری شادی کی ذمہ داری ابھی آپ کے ہاتھوں میں ہے، میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈیے گا۔ شانی نے مسکرا کر کہا تو امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا آپ ایموشنل نہ ہوں، میں بھی نہیں جا رہا، ایک ہفتے بعد جاؤں گا۔ یہ بات شانی نے زور سے کہی تھی، جیسے اسپیشلی مجھے بتا رہا ہو۔ دل کرتا ہے اس کا قتل کر دوں۔ میں غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ میرا بیٹا، امی نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی نظر ایک شاپر پر پڑی جو شانی اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ امی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس میں کلرز ہیں، شانی نے شاپر امی کو دکھایا۔ ہیں؟ مجھے تو لگا تھا گھر ملنے کی خوشی میں مٹھائی ہوگی۔ کلرز کا سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کہیں یہ پہلے کی طرح میرے منہ پر تو نہیں لگائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو بھی سکتا ہے، اس کو دوبارہ ریجیکٹ کیا ہے میں نے، شاید اس کا بدلہ لے۔ میں اپنے ہی خیالات میں الجھ گئی تھی۔ شانی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ امی بھی جا رہی تھی کہ ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ اب خوش ہو گئی نا تم؟ وہ جا رہا ہے، امی نے غصے سے کہا تو میں اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ خوش تو میں تب ہوتی جب وہ کل ہی چلا جاتا۔ اور یہ کلرز کیوں لایا ہے؟ وہ میں نے منہ بنا کر کہا، تمہارے منہ پر لگانے کے لیے۔ امی بھی غصے میں کہہ کر جا چکی تھی۔ میں منہ کھولے وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ نہیں سدھرے گا، اس بار اس نے ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ آسمان کو بادلوں نے گھیر رکھا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں چائے کی خوشبو گھلی تھی۔ امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ شانی ڈائننگ ٹیبل پر مزے سے ناشتہ کر رہا تھا۔ میں بھی ناشتے کے لیے بیٹھ گئی۔ یہ صبح صبح کس زہر آدمی کو دیکھ لیا؟ شانی سے نظر ملتے ہی میں بڑبڑائی۔ نظر نظر کی بات ہے، کسی کو زہر لگتا ہوں، کسی کو شہد۔ شانی نے میری بڑبڑاہٹ کا جواب دیا۔ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کس کو یہ کاکروچ شہد لگتا ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ شانی بیچارہ لاجواب ہو گیا۔ امی میں لیٹ ہو رہی ہوں، آپ پلیز شانی کو بولے جلدی ناشتہ کرے۔ میں نے ناشتہ کر کے امی سے کہا، بیٹا کل تم نے ہی منع کیا تھا کہ شانی کو تم سے دور رکھوں، تو اچھا یہی ہوگا کہ تم خود چلی جاؤ۔ امی نے تو سیدھا باہر کا راستہ دکھا دیا تھا۔ میں حیرت سے امی کو دیکھنے لگی۔ جی امی؟ اس بار میں خود لاجواب ہو چکی تھی اور شرمندہ بھی۔ امی نے تو ذرا خیال نہ کیا۔ چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ امی مجھے دروازے تک لے آئیں۔ بس دھکے مارنے کی کسر رہ گئی تھی۔ شانی سب کچھ نظر انداز کیے ناشتہ کرنے میں پوری طرح مصروف تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، میں بیچارگی میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ ان 2-4 دنوں میں نے شانی کی بکواس بالکل نہیں سنی تھی۔ جانے کیوں میں اس کی بکواس کو مس کر رہی تھی۔ اب نہ تو وہ مجھے تنگ کرتا تھا، نہ کوئی مذاق۔ ہم ایک ہی گھر میں بالکل اجنبی بن چکے تھے ایک دوسرے کے لیے۔ شاید وہ سدھر گیا تھا یا بدل گیا، یا پھر میرے جذبات اور احساسات اس کے لیے بدل گئے۔ کیا ہوا رامین؟ صبا میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تو میں مسکرا دی۔ کچھ بھی نہیں، میں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ پھر اداس کیوں بیٹھی ہو؟ صبا نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اور اداس؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا کہکا بے ساختہ تھا۔ صبا بیچاری چپ سی ہو گئی۔ اور شانی کیسا ہے؟ صبا نے ایک اور سوال کیا۔ تم اس کا بڑا پوچھ رہی ہو، اتنا خیال کبھی میرا بھی کیا کرو۔ میں خفا سی ہو گئی۔ اتنے دنوں سے نظر نہیں آیا نا؟ صبا نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں غور سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیوں نظر آئے وہ؟ ہاں؟ میں نے گھور کر صبا کو دیکھا۔ اف رامین، عجیب پاگل لڑکی ہو تم بھی۔ صبا بکس اٹھا کر کلاس کی طرف چلی گئی۔ میرا دل و دماغ عجیب الجھن کا شکار تھا۔ خالہ میں جا رہا ہوں آفس، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا۔ آبدہ کو ہلکا سا چکر آ گیا۔ وہ گرنے ہی لگی تھی پر شانی نے انہیں تھام لیا۔ خالہ کیا ہوا؟ شانی آبدہ کو بٹھا کر پانی لینے گیا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں اب۔ آبدہ نے پانی کا گلاس لیتے ہوئے کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ شانی نے پریشانی سے ان کی پیشانی کو چھو کر دیکھا۔ خالہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ شانی ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ میں ڈور بیل بجا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج امی کو دروازہ کھولنے میں اتنی دیر لگ رہی تھی۔ تم آفس نہیں گئے؟ میں نے اندر داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ دروازہ شانی نے کھولا تھا۔ نہیں وہ، شانی ابھی بول ہی رہا تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ کون ہے شانی؟ ڈاکٹر کو دیکھ کر میں نے شانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر کو یہاں دیکھ کر مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔
اس سے پہلے کہ شانی کچھ کہتا ڈاکٹر صاحب خود ہی شانی کے پاس چلے آئے۔ شی از فائن، بس بخار اور بی پی لو ہونے کی وجہ سے ان کو چکر آ رہے تھے۔ یہ کچھ دوائیاں ہیں، انہیں ٹائم ٹو ٹائم یہ دوائیاں دینی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور بھی کچھ ہدایات دے رہے تھے۔ میں وہاں رکی نہیں تھی، بھاگ کر امی کے کمرے میں جا پہنچی تھی۔ امی، میں نے انہیں آواز دی پر وہ سو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر کتنی ہی دیر انہیں دیکھتی رہی۔ شانی کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور باہر آنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ شانی، تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ امی کی طبیعت خراب تھی تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم بہت لاپرواہ انسان ہو۔ تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ تم بہت 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 لاپرواہ انسان ہو۔ میرا سارا غصہ آنسوؤں میں بدل چکا تھا۔ بس ہو گیا تمہارا؟ اب میری سنو، تمہیں فون کرنے سے کیا ہوتا؟ تم ڈاکٹر تو نہیں ہو جو تم حالہ کا علاج کرتے۔ اس وقت مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا صحیح لگا، نہ کہ تمہیں۔ اور ہاں، ہوں میں لاپرواہ۔ شانی پہلی بار اتنے غصے میں بول رہا تھا۔ پہلی بار وہ غصہ کر رہا تھا۔ میرے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ کہاں جا رہے ہو؟ شانی کو جاتا دیکھ میں نے پوچھ لیا۔ یہ دوا لینے جا رہا ہوں، تم حالہ کے پاس جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اب کی بار اس کا غصہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میں اس بات میں سر ہلا کر امی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں امی کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی کہ ڈور بیل بجنے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شانی تھا۔ یہ دوائی ہے، شام کو خالہ کو دینی ہے۔ شانی نے میرے ہاتھ میں دوائیاں تھمائی۔ تم نے کچھ کھایا؟ شانی نے اچانک ہی سوال کر لیا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ بہت غصے میں تھا، اور اب اتنا سنجیدہ۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اس کا غصہ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ دیکھو رامین، اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تمہارے لیے بھی ڈاکٹر بلوانا پڑے گا، اور میں تمہارے لیے باہر سے کھانا لایا ہوں، سنجیدگی میں کہتے ہوئے شانی ہنسنے لگا۔ اچھا، صرف میرے لیے؟ میں نے اس سے کھانے کا شاپر لیا اور کچن میں چلی گئی۔ مطلب میں بھی کھاؤں گی؟ اور سوری، مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شانی بھی کچن میں چلا آیا۔ مجھے حیرت ہوئی، پہلی بار وہ اپنی کی گئی کسی بات پر معذرت کر رہا تھا، اور معذرت بھی مجھ سے۔ تم نے کبھی اپنی غلطی پر مجھ سے معافی نہیں مانگی، آج تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو، آج جبکہ تمہاری کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ آئی ایم سوری فار یو ایوری تھنگ۔ شانی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے بھی اس سے معذرت کر لی۔ جب وہ کر سکتا ہے بنا کسی غلطی کے تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ اس کی معافی سے میں پگھل چکی تھی، اتنا تو بنتا ہی تھا۔ رامین، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یا ڈاکٹر کو بلاؤں؟ شانی کو جیسے یقین ہی نہ آ رہا تھا، اتنی حیرانگی، وہ میرا چہرہ تک کے جا رہا تھا۔ پھر سے تمہاری بکواس شروع؟ میں کھانا نکال کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ شانی بھی پیچھے ہی آیا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں اور شانی امی کے کمرے میں تھے۔ امی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ مجھے کیا ہوگا، میں بالکل ٹھیک ہوں رامین، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا امی، ابھی آپ آرام کریں، تم جاؤ، میں حالہ کے ساتھ ہوں، شانی نے امی کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم جاؤ، میں امی کے ساتھ ہوں۔ دیکھو رامین، ایسا کرتے ہیں، دونوں ہی حالہ کے ساتھ رک جاتے ہیں۔ شانی مسئلے کا حل نکال کر آرام سے بیٹھ گیا۔ مجھے ویسے بھی امی کے پاس رہنا تھا تو میں مزید کچھ کہے بنا وہیں بیٹھی رہی۔ کافی دیر ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ امی سو چکی تھیں۔ ویسے تم چاہو تو تم یہاں اس گھر میں رہ سکتے ہو، میں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ میں نہ جانے کیوں بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ جو پہلے صحیح لگ رہا تھا وہ اب کیوں اتنا غلط لگ رہا تھا۔ میں اتنی بے حس تو نہیں تھی۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی جگہ کسی کی زندگی میں نہیں رہی تو آپ کو اس کی زندگی سے ایگزٹ کر لینا چاہیے۔ شانی کافی دل شکستہ اور سنجیدہ تھا۔ مجھے اور زیادہ شرمندگی ہونے لگی۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، شاید شانی نے میری شرمندگی محسوس کر لی۔ اس نے مسکرا کر بات بدل دی۔ میں مسکرا بھی نہ سکی۔ ایک بار پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شانی صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ میں ناشتہ بنانے چلی گئی۔ جب میں امی کے لیے ناشتہ لے کر آئی تو وہ جاگ رہی تھیں اور پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھیں۔ شانی وہاں نہیں تھا، شاید اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آپ کا ناشتہ؟ آپ کا ناشتہ؟ میں نے ناشتہ امی کے سامنے رکھا۔ شانی کہاں ہے؟ امی نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ امی، آپ ناشتہ کریں، میں نے ناشتے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ناشتہ کیا؟
امی کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ پہلے آپ کر لیں ناشتہ، اس کے لیے میں بعد میں ناشتہ بنا دوں گی۔ اتنی بھی ظالم نہیں میں نے ناک چڑھا کر کہا۔ امی گھڑی کو دیکھنے لگیں۔ اس کے کپڑے استری کر دو رامین، اس کو آفس بھی جانا ہے۔ شانی کو کپڑے استری کرنا نہیں آتے۔ امی مسلسل شانی کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ کتنی فکر اور خیال تھا۔ میں اس بات میں سر ہلا کر باہر آ گئی۔ ساری دنیا کی بکواس آتی ہے، بس استری کرنا نہیں آتا۔ میں بڑبڑاتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف آ چکی تھی۔ دروازہ آدھ کھلا تھا۔ 2 بار ناک کرنے سے جب کوئی جواب نہیں آیا تو میں اندر چلی گئی۔ اندر کا نظارہ دیکھ کر میرا سر گھومنے لگا۔ 1 منٹ کو میں سن ہو چکی تھی۔ ساری چیزیں بکھرے پڑی تھیں، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ یہ کمرہ ہے یا چڑیا گھر؟ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ شانی وہاں بھی نہیں تھا۔ میں غصے سے باہر چلی آئی۔ مجھ سے 1 منٹ نہ رکا گیا۔ وہ پتہ نہیں کیسے رہتا تھا، جنگلی کہیں کا۔ ڈور بیل بجنے کی آواز آئی تو میں غصے سے سر جھٹک کر دروازہ کھولنے چلی گئی، پر شانی وہیں تھا۔ شانی نے دروازہ کھولا تو سامنے صبا تھی۔ شانی دروازے سے ہٹ گیا تو صبا اندر آئی۔ وہ رامین نے بتایا کہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو میں ان سے ملنے چلی آئی۔ صبا اندر آتے ہی ہچکچا کر کہنے لگی۔ وہ کنفیوز تھی۔ میں نے ابھی جواب دینے کو منہ کھولا ہی تھا کہ شانی بول پڑا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، اس لیے تم جب چاہو آ سکتی ہو، اس لیے کسی وجہ